اس جمعے کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ اللہ کے گھروں کا نظام۔ یہ موضوع اس لیے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ بطور مسلمان ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ہر معاملے میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجدوں کو کیا حیثیت دی، کیا مقام دیا۔ رسول اللہ نے پریکٹیکلی اپنی مسجد نبوی میں رہ کے مسجد کے پلیٹ فارم پہ کیا کیا کردار ادا کیا، اور مسجد کو اللہ کا گھر جان کر سمجھ کر بطور مسلمان ہر کلمہ گو کی کیا ذمہ داری ہے، یہ چیز ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس لیے یہ باتیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم مسجد کو اللہ کے گھر کا درجہ کم دیتے ہیں اور تیری میری مسجد کا درجہ زیادہ دیتے ہیں۔ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ خانوں کی ہے، یہ پٹھانوں کی ہے، یہ عوانوں کی ہے، یہ ارنگیوں کی ہے، فلاں 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 فلاں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کسی کے باپ کی نہ وراثت ہوتی ہے نہ جاگیر ہوتی ہے، یہ قیامت تک اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اور جو اس کو اللہ کا گھر سمجھے گا، جانے گا، وہی بندہ اپنے سجدوں کا نور بچا پائے گا۔ اور جو کہے کہ یہ میری ہے، یہ تیری ہے، نہ اس کا سجدہ قبول ہے اور نہ اللہ کے گھر میں اس کا آنا قبول ہے، اس لیے کہ وہ جہاں پہ سجدہ ریزی کرنے جا رہا ہے اس کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اذان سنتے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں چلے جاتے۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں، ہم پوچھتے یا رسول اللہ یہ اچانک آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ جو ہی اذان ملتی ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور آپ ہمیں ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری کیفیت اس لیے ہوتی ہے کہ جس بادشاہ کے در پہ جا رہا ہوں وہ بادشاہ میرا جانا قبول کر لے تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کائنات کے خالق کا در ہے، یہ کائنات کے مالک کا در ہے۔ اس گھر میں جب بھی آیا کرو، جیسے بھی آیا کرو، یہ بات پہلے ذہن میں رکھ کے آیا کرو کہ ہم کائنات کے خالق اور مالک کے در پہ جا رہے ہیں، اور وہ یہاں پہ آنے والے پہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے گھر میں آتا ہے نا، اللہ اپنے گھر میں آنے والے کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی مہمان نواز اپنے مہمان کو دیکھتا ہے۔ جیسے کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ مہمان جس درجے کا ہوتا ہے ہماری چاہت اور محبت اس کے لیے ویسی بڑھ جاتی ہے۔ جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کے لیے ہم اپنا دسترخوان اتنا بچھاتے ہیں، جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کے لیے اتنی آؤ بھگت زیادہ کرتے ہیں، جو جتنا ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنی چاہت کی چادر بچھائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے گھر میں آنے والے کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے میزبان مہمان کو دیکھتا ہے۔ تو جو رب کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جو خالق اور مالک ہے، اپنے گھر میں آنے والے کو جب وہ مہمان کی نظر سے دیکھتا ہے تو دوسری حدیث اس کی گواہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آنے والا مہمان وہ اللہ کے گھر سے جاتا بعد میں ہے، اللہ رحمت سے جھولی پہلے بھر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ پہلے اس کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اہل ایمان کی علامت ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر صحیح ایمان رکھتے ہیں، والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں،
آت الزکات، زکات ادا کرتے ہیں، ولم یخشا الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فرمایا فعسا اولئک ان یکونوا من المہتدین، اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے گھر آباد کرے گا، جو نماز قائم کرے گا، زکات ادا کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں رب ہو کر یہ مہر لگا رہا ہوں، وہ دنیا میں بھی ہدایت کے راستے پہ اور مرنے کے بعد بھی ہدایت کے راستے پہ۔ تو اس لیے یہ اللہ کے گھر محض عمارت اور بلڈنگ نہیں ہوتے، یہ ایک اسلام کا مرکز ہوتے ہیں، اسلام کا دفتر ہوتے ہیں، اسلام کا آفس ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے 70 سال گزرنے کے بعد ہمارے پاکستانی معاشروں میں مسجد کو وہ مقام نصیب نہیں ہو سکا جو مقام محمد مصطفیٰ اللہ کے گھر کو دے کے گئے، اللہ کے گھر کو دے کے گئے۔ ہم تیری میری کے چکر میں، اس کی اور اس کی کے چکر میں، فلاں کی اور ڈھمکان کے چکر میں ہم نے اللہ کے گھروں کو وہ نقصان پہنچایا، اور اللہ کے گھروں کے ساتھ ہم نے جو نفرت کا معاملہ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ اللہ اور اس کے رسول کے صحیح احکام اور تعلیم کے لیے ترستا نظر آتا ہے۔ ذرا جاؤ مسجد نبوی کی تاریخ پڑھو، نیٹ پہ دیکھو، بکس میں دیکھو، علمی دنیا میں جاؤ۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو محض مسجد نہیں بنایا، بلکہ رسول اللہ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر کون کون سی چیز میری امت کے لیے بہتر ہوگی۔ آقا کریم نے مسجد نبوی میں 13 شعبے قائم کیے، 13 شعبے مسجد نبوی میں، اور اپنے دور کی مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی جو ہے وہ ایک وقت میں نمازیوں کے لیے کھلی ہے، تو ساتھ جو ہے تعلیم اور تربیت کا جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے۔ بلکہ آقا کریم جب ایک دن آئے تو کچھ صحابہ ذکر میں بزی تھے اور کچھ صحابہ تعلیم کی محفل سجا کے بیٹھے تھے۔ آقا کریم جو ہے تعلیم والی محفل میں بیٹھ گئے۔ صحابہ نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے؟ آقا نے فرمایا تم بھی عبادت کر رہے تھے، تم بھی صحیح کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن تم سے بڑھ کر وہ تھے جو تعلیم کا کام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آقا کریم نے مسجد نبوی کو وزارت خارجہ کا درجہ دیا، مسجد نبوی کو وزارت داخلہ کا آقا کریم نے درجہ دیا، پارلیمنٹ ہاؤس کا درجہ میرے پاک نبی نے دے کے رکھا، قومی اور قبائلی جرگے کا درجہ آقا کریم نے مسجد نبوی کو جو ہے وہ دے کے رکھا، اور آقا کریم نے مہمان نوازوں کی مہمان نوازی کا درجہ دے کے رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ ڈیوٹی نبھاتے تھے کہ نمازیوں کی صفیں درست کراتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ یہ ڈیوٹی نبھاتے تھے کہ نمازیوں کو اکٹھا کر کے مسجد میں لاتے تھے۔ حضرت بلال مؤذن کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، یمن کے بادشاہ نے حضور کو تحفے میں ایک ڈاکٹر پیش کیا، حکیم پیش کیا۔ آقا کریم نے جب دیکھا اس کے پاس طب جاننے کا فن ہے، ہنر ہے، کیوں نہ ہو کہ میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے مثال قائم کرنے کے لیے، اپنی امت کے لوگوں کی بہتری کے لیے اس کو یہیں پہ کیوں نہ ایڈجسٹ کر دوں۔ آقا کریم نے مسجد نبوی کے ساتھ اس کو کلینک کھول کے دیا، وہ جو یمن کے بادشاہ نے تحفے میں ڈاکٹر بھیجا، ٹھیک ہے، آقا کریم نے اس کو کلینک بنا کے دیا۔ 3 سال وہ حکیم وہاں پہ بیٹھا رہا، کوئی صحابی بیمار نہیں ہوا، کوئی 3 سال وہاں پہ وہ اپنا کلینک کھول کے بیٹھا رہا، کوئی صحابی بیمار نہیں ہوا۔ وہ ایک دن عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ آپ پتہ نہیں ان کو کیا دوا دیتے ہیں، آپ ان کو پتہ نہیں کیا کھلاتے پلاتے ہیں، اتنے عرصے میں ان میں سے کوئی بیماری نہیں ہوا، آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس علاقے میں واپس چلا جاؤں تاکہ بیماروں کی خدمت کروں۔ وہ صحابہ دوا کیا لیتے تھے؟ وہ صحابہ تو مصطفیٰ کا مکھ دیکھتے تھے، بیماریاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ وہ صحابہ حضور کی بات سنتے اور بیماریاں ختم ہو جاتی تھی۔ آقا کریم نے فرمایا اگر تم اور بھی 3 سال بیٹھے رہو تو میرا صحابی اور میرا امتی اس وقت تک بیمار نہیں ہوگا جب وہ اس وقت کھانا کھائے گا جب اس کو بھوک لگی ہوگی اور ابھی تھوڑی بھوک باقی ہوگی، کھانا چھوڑ دے گا۔ یہ حضور کی حدیث سنیں، فرمایا تب جب کھانا کھائے گا جب بھوک لگی ہوگی اور ابھی بھوک باقی ہوگی، کھانا چھوڑ دے گا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا امتی بیمار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ حضور نے ساری میڈیکل طب کو اور معدے کی ساری بیماریوں کو ایک جملے میں جو اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے،
اور یہ جب سے چسکا پوائنٹ بنے ہیں، اور جب سے یہ پیزے اور برگر پوائنٹ بنے ہیں، اور جب سے چٹخارے پوائنٹ بنے ہیں، اور جب سے ہماری قوم سرخ مرچوں کی عادی بنی ہے، وہ تب سے جلال ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، وہ نہ تحمل ہے، نہ حلم ہے، نہ برداشت ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر جو ہے وہ عمل پیرا ہونے والی بات۔ تو آقا کریم نے مسجد نبوی کو یہ حیثیت دی کہ مسجد نبوی وہ نمازیوں کی نماز کا بھی بندوبست کرے، لوگوں کے اختلاف کو ختم کرنے کا بھی بندوبست کرے، تعلیم کا بھی بندوبست کرے، اور یہ مسجد نبوی امت کے لوگوں کی بیماری کے علاج معالجے کے لیے بھی جو ہے وہ معاملہ کرے۔ اور میں الحمدللہ 22 سال کا عرصہ یہ 7 کوٹ دنی چند میں رہا ہوں یا یہاں پہ رہ رہا ہوں، تو میرا مشن اور میرا ٹارگٹ صرف مسجد نہیں ہوتی، صرف نماز نہیں ہوتی، میں اس چیز کا مبلغ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق خود سے بھی خرچ کر کے یہ کرتا رہتا ہوں کہ میں اللہ کے گھر کو صرف مسجد کی حیثیت تک نہیں بلکہ اللہ کے گھر کو وہ درجہ دینا چاہتا ہوں اور وہ حیثیت دے کے رکھتا ہوں جو محمد مصطفیٰ نے مسجد نبوی کو دے کے رکھی تھی۔ اس لیے الحمدللہ ہمارے پاس کوئی تعلیم کی غرض سے آتا ہے، اس کے لیے تعلیم کا دروازہ کھلا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے کی غرض سے آتا ہے، اس کو فوراً مسئلے کا جواب مل جاتا ہے، کوئی رہنمائی لینا چاہتا ہے، رہنمائی مل جاتی ہے، کوئی تبلیغ سننا چاہتا ہے، تبلیغ مل جاتی ہے، کوئی رب کے قرآن سے واقف ہونا چاہتا ہے، وہ اس کو راستہ مل جاتا ہے، کوئی محمد مصطفیٰ کے فرمان کا شوق رکھتا ہے، اس کو رسول اللہ کا فرمان سنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کمیونٹی کے لوگ وہ اس قدر ساتھ اجڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو جس غرض سے آیا ہے اللہ نے یہ درجہ عطا کیا ہے، وہ ہم سے اٹھ کے جاتا بعد میں اور اس کا مسئلہ پہلے حل ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ منہج اور وہ طریقہ جو رسول اللہ نے مسجد نبوی کو عطا کیا اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مسجد کا کام شروع ہے، میں یہاں کے متعلقہ احباب کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ ساتھ والی جگہ وہ اس طرح کا آپ برآمدہ ٹائپ بنائیں کہ یہ والی جگہ جو ہے مسجد میں بھی استعمال ہو، جنازہ بھی پڑھا جا سکے، لوگوں کے دکھ سکھ کا بھی خیال رکھا جا سکے، یہاں پر جو ہے تمہارے جنازے کل بھی ہوں، اور انشاءاللہ میں اگر زندہ رہا تو ادھر جو ہے آپ کو تعلیم کا وہ کام شروع کر کے دوں گا جو نہ پچھلے 16 سال میں یہاں پہ ہوا ہے اور نہ اگلے 16 سال میں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ یہ الکریم گارڈن سوسائٹی کے رہائشیوں کے لیے یہ ایڈوانس خوشخبری ہے کہ میرا زیادہ فوکس تعلیم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ہماری قوم جہالت سے کمپیوٹر کورس کر کے نہیں نکلے گی، ہماری قوم جہالت سے ڈپلومے کر کے نہیں نکلے گی، ہماری قوم اگر جہالت سے نکلنا چاہتی ہے اس کا صرف اور صرف یہ طریقہ ہے وہ اپنے آپ کو رب کے قرآن کے قریب کر دے، محمد کے فرمان کے قریب کر دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ڈگریاں، یہ ڈپلومے، یہ سب کچھ یہ محض ایک اخراجات کا تنور ہے، جہالت ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ جہالت اس وقت ختم ہوگی جب قوم اپنے آپ کو قرآن کے قریب کرے گی، جہالت اس وقت ختم ہوگی جب رسول اللہ کے فرمان کے قریب ہوگی، پتہ ہوگا کہ حضور نے مسجد نبوی کا نظام کیا رکھا، حضور نے مسجد نبوی کو کیا حیثیت ہے۔ اور یہ وہ گھر ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن میرے بارے میں فیصلہ ہو کہ حضرت علی کو اختیار دو، علی جنت میں جانا چاہتا ہے یا مسجد میں جانا چاہتا ہے، حضرت علی فرماتے اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ علی جنت میں جاؤ گے یا مسجد میں جاؤ گے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ان 2 آپشنوں میں سے یہ آپشن اختیار کروں گا، میں عرض کروں گا یا اللہ مجھے مسجد میں بھیج دے، یا اللہ مجھے مسجد میں بھیج دے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا اے علی، ایک طرف جنت ہے، وہاں کے حور و غلمان ہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں، اللہ کا نور ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس کے مقابلے میں مسجد میں جانا کیوں پسند کرو گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس لیے کروں گا، جنت میں جاؤں گا تو علی خوش ہوگا، مسجد میں جاؤں گا تو میرا رب خوش ہوگا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ علی خوش ہو یا نہ ہو، علی کا نفس راضی ہو یا نہ ہو، پر میری یہ خواہش ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو، وہ میرا رب مجھے دیکھ کے تو خوش ہو جائے۔ آؤ میرا تم ذرا توجہ دے نال سماعت کر، اللہ دے گھراں دے نال پیار کرن والا
اللہ دے گھراں دے نال اپنی نسبت نو مضبوط کرن والا ہوں، اللہ دے گھراں دے نال اپنے تعلق دے واسطے نو بنا کے رکھن والا ہوں۔ او تعلق یا نماز دا ہوئے، روزے دا ہوئے، او تعلق جناب اللہ دے گھر دی تعمیر یا ترقی دا ہوئے، اللہ دے گھر دے نال تعلیم و تربیت دا ہوئے، کوئی بھی نسبت تے کوئی بھی معاملہ جڑا اللہ دے گھر دے نال جڑا ہویا ہوندا ہے، اللہ دی عزت دی قسم اور رب نو بھی بڑا پسند آندا ہے، رب دے حبیب محمد مصطفیٰ نو بھی بڑا پسند آندا ہے۔ آقا کریم دی مسجد نبوی دے اندر حضرت ام مہجن رضی اللہ تعالی عنہ نامی خاتون، اے مدینہ طیبہ دی رہن والی میرے پاک نبی دی صحابیہ، ہر وقت اپنے آپ نو مسجد نبوی دے نال جوڑ کے رکھ دیے، مسجد نبوی دیاں دیواراں نو صاف کر دیے، مسجد نبوی دے سیاں نو صاف کر دیے، مسجد نبوی دیاں جناب چٹائیاں نو صاف کر دیے، ہر وقت اللہ دے گھر دے نال اپنے آپ نو صفائی کرن والا بنا کے رکھ دیے، اور آقا کریم دے نال جناب محبت دا، آقا کریم دے نال پیار دا صرف گیت گاندی رہن دیے۔ کیڑا گیت کے جڑا میں شروع دے اندر عرض کیتا ہے، اے ام ماجن مسجد نبوی دی صفائی کر دیے، نالی اپنی زبان دے تو جناب اس خواہش دا اظہار کر دیے کہ سانو مل جاون یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی، معاشر وچ بن جائے گل میری دنیا کی بنائی کی کرنی۔ صفائی کر دی، نالے حضور دے شہر جگہ منگ دیے کہ میں نو اتھے زندگی دے اندر بھی تے مرن تو بعد بھی اتھے جگہ نصیب ہوئی۔ میرے پاک نبی جناب اس صفائی کرن والی خاتون ام ماجن دے نال اللہ دے گھر دی نسبت تے پیار دی وجہ دے نال بڑا پیار کر دینے۔ وقت آیا کہ جناب ام ماجن بیمار ہوئی، بیماری ودی جناب انو موت دے قریب کر دیے۔ آقا کریم نے فرمایا ہے میرے صحابہ، اے ام ماجن جدوں فوت ہو جائے اللہ دے گھر دے نال بڑا پیار کر دیے تے مینوں ہی دے نال پیار ہے۔ اے ام مہجن جدوں فوت ہو جائے ایدی نماز جنازہ دے واسطے مینوں لازمی دسنا، اللہ دے اس گھر دی خاتمہ دی نماز جنازہ میں خود محمد مصطفیٰ پڑھاواں گا۔ صفائی کرن والی، یعنی صفائی کرن والے دے نال حضور دا پیار ویکھو۔ وہ اس واسطے جناب نیازی صاحب علیہ رحمہ آپ کا مال ترجمہ کر کے گئے نے، آپ فرماتے ہیں کہ جس دے یار دی نظر ہو جاوے ادا سمجھ بلند نصیبے، باطن وچ او شاہ عالم دا باویں ویکھن وچ او غریب ہر دکھیے تے ہو جاندی او دی رحمت آپ قریبے، او نہیں منگدا صحت نیازی جیدہ مدنی آپ طبیب۔ ام مہجن دے اتے حضور دی نظر کرم، آقا نے فرمایا ایدہ جدو وصال ہوئے تے مینوں دسنا ایدی نماز جنازہ میں پڑھاواں گا۔ کیڑی خوش نصیب ہے ام مہجن، اور نیکی کی ہے اللہ دے گھر دی صفائی کر دی۔ اگر صفائی کرنا لے دا حضور دی بارگاہ دے اندر یہ مقام ہے، پھر اس گھر دی اذان دینا لے دا کی مقام ہوئے گا، اتھے نماز پڑھانا لے دا کی مقام ہوئے گا، اتھے جناب اللہ دے دین دی دعوت دینا لے دا کی مقام ہوئے گا۔ سانو نہیں اندازہ اس چیز دا، اے اللہ نو پوچھو تے اللہ دے نبی نو پوچھو۔ آقا کریم فرماندے نے قیامت والے دن کچھ لوگ آن گے، انہاں دی گردناں لمبیاں ہون گیاں، روٹین اور روایت تو لمبیاں گردناں ہون گیاں، تے انہاں گردناں دے وچوں نور نکل رہا ہوئے گا، تے
سٹیج دے اتنے اللہ دے نبی رسول ولی بیٹھے ہون گے، وہ پوچھن گے یا رب العالمین اہؤلاء الناس، اے کون نے جنہاں دیاں گردناں روشن نے، اے کون نے جنہاں دیاں گردناں دے وچ نور نکل رہے، آہم انبیاء، پوچھن گے کیا اے نبی نے، اللہ فرمائے گا لا نبی نہیں، آہم الرسول، کیا اے رسول نے، اللہ فرمائے گا نہیں رسول بھی نہیں، اللہ کو پوچھن گے آہم اولیاء کا، یا اللہ اے تیرے محبوب نے ولی نے، اللہ فرمائے گا نہیں، پوچھن گے باری تعالیٰ دس دے اے کون نے انہوں نے انعام اے کیوں ملے ہیں، اللہ والو اعلان کیتا جائے گا ہؤلاء الناس المؤذنون من امت محمد، اے میرے نبی محمد دی امت دے اذان دین والے لوگ، اذان دین والے لوگ۔ حضرت ام مہجن دے نام میرے پاک نبی نے وعدہ فرمایا، ام مہجن دا جدوں وصال ہوئے گا میں نبی آپ نماز جنازہ پڑھاواں گا، وقت آیا کہ میرے پاک نبی جناب سفر تے روانہ ہوئے نے، آقا کریم دے سفر دے دوران ام مہجن دا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے جناب انتظار نے کیتا، کیونکہ حکم ہے شریعت دا جدو کوئی بندہ مر جائے او دے غسل دے اندر جلدی کرو، کفن دے اندر جلدی کرو، او دے دفنان دے اندر جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ صحابہ کرام نے جناب ام مہجن دا جنازہ پڑھایا، جنت البقیع دے اندر دفن کر دیتا۔ آقا کریم پلٹ کے واپس آئے نے، آقا کریم نے پوچھا مینوں ام مہجن نظر نہیں آئی، صحابہ کرام دسدے نے یا رسول اللہ دا وصال ہو گیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا مینوں دی قبر تے لے جاؤ، آقا کریم دی قبر تے موجود نے، آقا کریم دی قبر تے جا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر گواہیاں پہ دے نے، آقا کریم فرما دے نے یا اللہ میں تیرا نبی محمد اس عورت دے بارے گواہی دینا چاہنا وا، اے تیرے نال بھی سچا پیار کر دیے، تیرے گھر دے نال بھی سچا پیار کر دیے، تے تیرے نبی محمد دے نال بھی سچا پیار کر دیے، یا اللہ میں نبی سفارش کردہ وا اس سچے پیار دی برکت دے نال ایدی قبر نو جنت دا باغ بناؤ۔ آقا کریم نے دعا کی تھی قبر تے جا کے، تے پھر آپ ام مہجن دے نال گلاں کر رہے نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام مہجن دے نال قبر تے گلاں کر رہے نے، تے صحابہ بڑے حیران ہوئے، اے عورت ٹر گئی دنیا تو، آقا کریم دی نال گلاں پہ کر دینے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی باتیں سن رہی ہے؟ آقا کریم نے فرمایا صرف سن نہیں رہی، میں محمد دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، وہ میری باتیں سن بھی رہی ہے اور جواب بھی مجھے دے رہی ہے، اور جواب بھی مجھے دے رہی۔ تو اس لیے وہ ام مہجن کتنی خوش نصیب ہے کہ جس کی قبر پہ کائنات کی رحمت چل کے گئی، کائنات کی رحمت چل کے۔ تو اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ صفائی کی بھی جو نسبت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے بڑی پسندیدہ ہے، اور آقا کریم نے فرمایا من القى حصیرا فی المسجد البسہ اللہ یوم القیامہ لباس الجنہ، کہ جو مسجد میں چٹائی بچھا دیتا ہے اللہ اس کو جنت کا لباس عطا فرماتا ہے۔ آقا نے فرمایا من اسرج سرجن فی المسجد نور اللہ قبرہ الی یوم القیامہ، اور جو مسجد میں روشنی کا بندوبست کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے گھروں کا ایک تو یہ پہلو ہے کہ کیا ان گھروں کا سسٹم کیا اس راستے پر ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول نے رکھا، اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تیری میری سمجھ کے مسجدوں میں نہ آیا کرو، فلاں کی اور فلاں کی سمجھ کے نہ آیا کرو، اس کو اللہ کا گھر سمجھ کے آیا کرو۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں میرے گھر میں آنے والا وہ میرا مہمان بن کے آتا ہے، جب تم اپنے مہمان کو خالی نہیں بیچتے وہ کائنات کا مالک کیسے اپنے مہمانوں کو خالی بیچتا ہو؟ وہ عطا کر کے بیچتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ ہر برکت موجود ہوتی ہے، ہر خیر موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ اپنی نسبتیں جوڑ کے رکھو۔ اور اللہ کے اس گھر کی جو تعمیر کا کام آپ کے سامنے شروع ہے الحمدللہ، اور یہ ٹوٹل پروجیکٹ جو ہے وہ 3 سٹیپس پہ ہونے والا ہے۔ فرنٹ ہوگا، اندر پتھر لگے گا، ساتھ والی دیوار کا پتھر لگے گا، یہ کوئی 7-8 لاکھ جو ہے اس کا تخمینہ جو ہے وہ ٹھیکیداروں نے دیا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس پچھلے اعلان کے بعد ایک ساتھی نے 1 لاکھ روپیہ دیا،
ایک دوسرے ساتھی نے ₹1,00,000 دیا اور 20,000 ایک اور شخص نے دیا۔ میں الکریم گارڈن سوسائٹی کے تمام رہائشیوں سے یا جو اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان تمام رہائشیوں سے یہ ملتمس ہوں کہ یہاں پر جناب محترم حاجی نثار صاحب موجود ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اسی طرح سید ایاز حسین شاہ صاحب، اور ڈی بلاک سے جو ہے ہمارے محترم میاں محمد عثمان صاحب یہ فنڈ کی جو ہے ذمہ داری نبھاتے ہیں، اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور ترقی کی طرف جا رہا ہے یہ معاملہ، ٹھیک ہے نا، کہ جب سے اللہ نے اس گھر کی خدمت کا سہرا ہمارے سر پہ سجایا ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جمعے کی تعداد بڑھ رہی ہے، عیدین کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور یہ کریڈٹ بھی اللہ کے گھر کو جاتا ہے کہ تعلیم کا معاملہ ہم نے باہر گیٹ پہ شروع کر دیا، اللہ نے تھوڑے سے عرصے میں وہاں پہ 80 بچے جو ہے اللہ کے دین کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، 80 بچے، اور انشاءاللہ اگلے سال یہ تعداد ڈبل ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تعلیمی مسجد بنے اور ایسی مسجد بنے کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبے شروع کیے تھے اپنی مسجد میں وہ ہر شعبہ جو ہے یہاں سے نظر آئے، اس کی برکت نظر آئے۔ آپ سب احباب جو ہے جو ابھی جو ہے اس نیکی کے کام میں حصہ ملانا چاہتا ہے وہ ابھی جو ہے یہاں پہ جمع کروا دے، نہیں تو جمعے کے بعد